لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم عمرہ مفردہ کے مسائل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے والی کلپ میں جیسا کہ یہ بتایا جا چکا ہے کہ آپ کا عمرہ مفردہ ہے اور آپ کا میقات جوحفہ ہے۔ جوحفہ پہنچنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے جو مستحب عمل کرنا ہے وہ غسل ہے۔ غسل کے بعد لباس احرام، کپڑے احرام کے پہننا ہے۔ اس کے بعد میں پھر نماز ادا کرنا ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو نیت کرنا ہے کہ احرام باندھتا ہوں عمرہ مفردہ کا قربتاً الی اللہ، اور اسی نیت کے ساتھ ساتھ تلبیہ کے الفاظ کا فوراً ہی ادا کرنا ضروری ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اور اس تلبیہ کے پڑھنے کے ساتھ ہی آپ محرم ہو جائیں گے، اور محرم ہونے کے ساتھ ہی 25 چیزیں آپ پر حرام ہو جائیں گی۔ اس وقت تک ان تمام چیزوں کو چھوڑے رہنا ہے اور انہیں نہیں کرنا ہے کہ جو جب تک کہ آپ کا عمرہ کمپلیٹ نہ ہو جائے، مکمل نہ ہو جائے۔ اب یہاں سے انشاءاللہ جب آپ جوحفہ سے محرم ہو کر نکلیں گے، اور جو چیزیں حرام ہوتی ہیں ان کو بتایا جا چکا ہے اس سے پہلے والی کلپ میں، لہٰذا اب آپ محرم ہو کے جب ہم انشاءاللہ مکے پہنچ جائیں گے تو مکہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ ہے طواف، خانہ کعبہ کا طواف۔ طواف میں سب سے پہلی چیز ہے نیت۔ طواف کرتا ہوں عمرہ مفردہ میں قربتاً الی اللہ، طواف کرتا ہوں عمرہ مفردہ میں قربتاً الی اللہ۔ پہلی چیز نیت ہے، یہ شرط ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ طہارت بھی شرط ہے کہ آپ کے کپڑے بھی پاک ہوں اور آپ کا جسم بھی پاک ہو، پلس آپ باوضو ہوں۔ اگر آپ باوضو نہیں ہیں تو آپ کا وہ واجبی طواف صحیح نہیں ہوگا۔ یہ طواف جو ہے واجب ہے، یہ عمرہ مفردہ کا طواف ہے، لہذا اس چیز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو کپڑے آپ نے احرام کے پہن رکھے ہیں وہ بھی پاک ہوں، آپ کا جسم پاک ہو اور آپ باوضو ہوں۔ اگر وضو نہیں ہے تو طواف صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر جو شرط ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں واجبات طواف میں۔ واجبات طواف میں کچھ چیزیں واجب ہیں۔ جو واجب چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر چکر یعنی ایک راؤنڈ حجر اسود ہی سے اس کی سٹارٹنگ ہوگی۔ 7 چکر جب لگائیں گے تب ایک طواف ہوگا۔ 7 راؤنڈ، 7 راؤنڈ کا ایک طواف ہوتا ہے۔ ایک چکر میں ایک طواف نہیں ہے۔ ایک طواف کا مطلب ہے کہ 7 راؤنڈ۔ اب اس راؤنڈ کو کہاں سے سٹارٹ کیا جائے تو اس کارنر سے جہاں حجر اسود فکس ہے، جس کارنر پر، اسی کارنر کے سامنے سے طواف شروع ہوتا ہے اور وہیں پر ختم ہوتا ہے۔ وہی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور وہی اینڈ پوائنٹ ہے۔ لہذا یہ خیال رہے کہ آپ جب طواف کریں تو یہ ایسا نہیں کہ کہیں سے بھی آپ طواف شروع کر دیں، بلکہ اس کارنر سے آپ کو اپنا طواف شروع کرنا ہے کہ جس کارنر پر حجر اسود لگا ہوا ہے، اور حجر اسود جس کارنر پر فکس ہے اس کے جسٹ بعد، یعنی جب آپ طواف کریں گے تو حجر اسود والا جو کارنر ہے اور سارے ہی کارنر وہ آپ کے لیفٹ سائڈ پر آئیں گے، اور لیفٹ سائڈ سے جیسے ہی آپ آگے بڑھیں گے تو خانہ کعبہ کا دروازہ نظر آئے گا، یعنی دروازے کے پاس والا کارنر جو ہے وہ حجر اسود والا کارنر ہے، تو وہیں سے آپ کو طواف کرنا ہے۔ طواف کی نیت یہ ہوگی طواف کرتا ہوں عمرہ مفردہ میں قربتاً الی اللہ۔ تو ہر شوط اور ایک جو راؤنڈ ہے اس کو شوط بولتے ہیں، شوط، لیکن اس کو یاد رکھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہمارا جو طواف ہے وہ حجر اسود کے سامنے سے شروع ہوگا، یعنی جب آپ کھڑے ہوں تو حجر اسود آپ کے لیفٹ سائڈ پر ہوگا، خانہ کعبہ آپ کے لیفٹ سائڈ پر ہوگا۔ جہاں سے حجر اسود فکس ہے اس سے تھوڑا سا پہلے، پہنچنے سے پہلے آپ نیت کر لیں، اور یہ خیال رہے کہ آپ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ وہی ہے جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے اس کے سامنے سے، اور پھر جب یہاں سے آپ چلیں گے تو خانہ کعبہ آپ کے ہمیشہ لیفٹ سائڈ پر ہی ہونا چاہیے۔ طواف کرتے ہوئے
بہت زیادہ داہنے مڑ جانا یا بائیں مڑ جانا یا پیچھے مڑ جانا یہ جائز نہیں ہے، لہذا دھیرے دھیرے آپ چلیں، ہمیشہ لیفٹ سائڈ پر خانہ کعبہ کو رکھیں، طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو چھونے، بوسہ لینے، یا جب یہاں سے جو کعبہ ہے اس سے آگے بڑھیں گے تو ہجر اسماعیل ہے، اس کی دیواروں اور واز کو ٹچ نہ کریں، اس سے تھوڑا سا الگ ہو کر چلیں۔ جب آپ یہ راؤنڈ پورا لیتے ہوئے حجر اسود والے کارنر پر آئیں گے تو یہ آپ کا ایک چکر ہوا، ایک راؤنڈ ہوا ہے۔ پھر آپ اسی طریقے سے دوسرا راؤنڈ لیں گے، پھر تیسرا لیں گے، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، تو یہ آپ کا تب طواف کمپلیٹ ہوگا۔ 7 چکر کے بعد آپ کا ایک طواف کمپلیٹ ہوگا۔ پھر ایک مرتبہ آپ سن لیں کہ طواف کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کا لباس پاک ہو، آپ کا جسم پاک ہو اور آپ باوضو ہوں۔ اگر وضو طواف کے بیچ میں ٹوٹتا ہے، پہلے راؤنڈ میں ٹوٹ گیا، دوسرے راؤنڈ میں ٹوٹ گیا، تیسرے راؤنڈ میں ٹوٹ گیا، یا چوتھا راؤنڈ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا اس کے بعد ٹوٹ گیا، تو آپ کو طواف بریک کرنا ہے، وضو کر کے آئیے اور دوبارہ نئے سرے سے شروع کیجیے۔ لیکن اگر چوتھا چکر کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس کے بعد وضو ٹوٹتا ہے، تو آپ جہاں پر وضو ٹوٹا ہے وہاں سے آپ بریک کر دیجئے طواف، وضو کر کے آئیے اور اس کے بعد 5واں، چھٹا اور 7واں چکر آپ پورا کر لیجئے۔ لیکن اگر 4 چکر پورے ہونے سے پہلے، یعنی 4تھ راؤنڈ سے پہلے اگر وضو ٹوٹا ہے تو آپ کو نئے سرے سے طواف کرنا ہوگا، یعنی پورے 7 چکر پھر کرنا ہوں گے، تو اس کا بھی خیال رہے۔ حجر اسود کے سامنے سے راؤنڈ شروع ہوتا ہے اور یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیشہ لیفٹ سائڈ پر خانہ کعبہ رہے گا۔ خانہ کعبہ طواف کرتے وقت اس کو کہیں چھونا نہیں ہے۔ کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ایک نیا آدمی جاتا ہے، مسائل سے عموماً اتنی واقفیت نہیں ہوتی، لہذا بوسہ لینے کے چکر میں کبھی کبھی واجب طواف بھی غلط کر دیتا ہے، لیکن جہاں سے آپ جائیں گے پھر وہیں واپس آنا ہے۔ اگر رش ہے یا لوگ ہیں اس جگہ واپس نہیں آ سکے تو آپ کا یہ طواف جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ لہذا جو کچھ بھی آپ کو خانہ کعبہ کے پاس جانا ہے، بوسہ لینا ہے، چومنا ہے، وہ سب آپ طواف کے بعد کیجئے یا عمرہ ختم ہونے کے بعد کیجئے۔ پہلے اپنے واجب کا خیال رکھیے کہ واجب میں کوئی غلطی نہ ہونے پائے، لہذا یہ ضروری ہے۔ تو یہ 7 راؤنڈ آپ کو لینا ہے، یہ طواف کے لیے ہو گیا۔ طواف یہ پہلا عمل ہے۔ طواف کے بعد، اور ہاں ایک چیز اور بھی طواف میں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ خانہ کعبہ اور جو مقام ابراہیم ہے اس کے بیچ میں آپ کو رکھنا ہے، جتنا ممکن ہو آپ کعبے سے قریب رہیں۔ اب میں نے کہا کہ اتنا قریب نہ ہو جائیں کہ کعبے کو ٹچ کریں یا حجر اسماعیل کو ٹچ کریں، لیکن بہرحال جتنا قریب رہیں گے راؤنڈ کم لینا پڑے گا۔ اب اگر رش کی وجہ سے کوئی تھوڑا سا دور ہو بھی جاتا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ عام حالات میں مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے بیچ ہی میں طواف کرنے والا اپنے کو رکھے، مقام ابراہیم سے الگ جانے نہ پائے۔ بہت زیادہ اگر رش ہے اور ممکن نہیں ہو پا رہا ہے وہاں پر اپنے کو روکنا یا ٹھہرنا، یا بہت زیادہ دھکے اور مکی کا ماحول بنا ہوا ہے، تو ایسی حالت میں مجبوراً مقام ابراہیم سے الگ ہٹ کے طواف کیا جا سکتا ہے، لیکن اختیاری حالت میں بہرحال اگر آپ کے پاس موقع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تو اختیاری حالت میں یہ درست نہیں ہے، بلکہ خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے بیچ ہی آپ کو رہنا ہے۔ تو یہ طواف ہے جو پہلا عمل ہے۔ اس طواف کے بعد پھر جو دوسرا عمل ہے وہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز طواف پڑھتا ہوں عمرہ مفردہ میں قربتاً اللہ۔ 2 رکعت نماز طواف پڑھتا ہوں عمرہ مفردہ میں قربتاً اللہ، جیسے نماز صبح پڑھی جاتی ہے اسی طرح 2 رکعت نماز آپ کو ادا کرنا ہے۔ نیت کے بعد اللہ اکبر، اس کے بعد میں سورہ حمد، پھر کوئی ایک چھوٹا سورہ، پھر رکوع، اس کے بعد میں پھر دونوں سجدے، اس کے بعد پھر کھڑے ہو جانا اور دوسری رکعت بجا لانا، تشہد و سلام پڑھ کے نماز ختم کر دینا۔ تو یہ 2 رکعت نماز جو ہے یہ بھی واجب ہے اور عمرہ مفردہ کا ایک پارٹ اور حصہ ہے، تو نماز چھوڑنا نہیں ہے آپ کو۔ طواف کے بعد آپ کو نماز طواف پڑھنا ہے، اس میں اذان اور اقامت وغیرہ نہیں ہے اور نہ وہاں اتنا موقع ہوتا ہے۔ بہرحال ہے تو حکم یہی
کہ جتنا بھی آپ بیک سائڈ پہ قریب سے قریب ہو سکیں مقام ابراہیم کے جسٹ اگر بیک سائڈ پر ہوں تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اب چونکہ وہاں اتنا موقع نہیں مل پاتا ہے، لہذا جہاں پر بھی بیک سائڈ میں نہ بہت زیادہ آپ لیفٹ ہٹ جائیں نہ بہت زیادہ رائٹ ہٹ جائیں، بیک سائڈ میں آپ رہیں جہاں پر آپ کو موقع مل رہا ہے اطمینان سے کم 2 رکعت نماز پڑھنے کا، تو وہاں پر، اور عام طور وہیں لوگ پڑھتے ہی ہیں، آپ کو بھی وہیں جگہ اپنی تلاش کرنا پڑے گی اور وہیں پر آپ 2 رکعت نماز طواف ادا کریں گے۔ نماز طواف ادا کرنے کے بعد پھر آپ کو سعی کرنا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان آپ کو سعی کرنا ہے۔ تو صفا سے سعی شروع ہوتی ہے اور مروہ پہ ختم ہوتی ہے، صفا سے سعی شروع ہوگی اور مروہ پہ ختم ہوگی۔ تو نیت یہاں بھی ضروری ہے، ہر عمل میں نیت ضروری ہے، لیکن نیت کے الفاظ کا زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ سعی کرتا ہوں عمرہ مفردہ میں قربتاً الی اللہ، سعی کرتا ہوں عمرہ مفردہ میں قربتاً الی اللہ۔ جب آپ صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے اور مروہ پہ پہنچ گئے تو 1 راؤنڈ آپ کا ہو گیا، صحیح میں بھی 7 راؤنڈ ہیں، لیکن آنا جانا ملا کے 2 راؤنڈ ہیں، نہ کہ 1 راؤنڈ۔ جب آپ صفا سے مروہ جائیں گے تو 1 راؤنڈ ہو گیا، پھر آپ مروہ جب ریٹرن ہو رہے ہیں صفا کی طرف تو یہ 2سرا راؤنڈ ہے، پھر مروہ سے صفا گئے 3سرا ہو گیا، پھر صفا سے مروہ آئے 4تھا ہو گیا، پھر صفا سے مروہ گئے 5واں، مروہ سے صفا 6ٹھا اور صفا سے مروہ 7واں۔ تو یہ آنا اور جانا ملا کے 2 راؤنڈ ہیں۔ کبھی بھول سے 14 چکر نہ ہو جائیں کہ آپ تھک بھی جائیں اور صحیح بھی غلط ہو جائے۔ صفا سے مروہ جب آپ پہنچ گئے تو 1 راؤنڈ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا، مروہ سے واپس آ گئے صفا پہ 2سرا راؤنڈ ہو گیا، صفا سے مروہ چلے گئے 3سرا ہو گیا، پھر مروہ سے صفا آئے 4تھا ہو گیا، پھر صفا سے مروہ گئے 5واں ہو گیا، مروہ سے صفا آئے 6ٹھا ہو گیا، اور پھر صفا سے مروہ گئے 7واں ہو گیا۔ تو یہ صحیح ہے۔ صحیح میں طہارت شرط نہیں ہے، اگرچہ بہتر ہے آپ باوضو ہوں، کپڑے پاک ہوں، آپ کا لباس پاک ہو، بدن پاک ہو، بہت اچھی بات ہے، ہونا ہی چاہیے۔ لیکن اگر صحیح کے درمیان آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے وضو کریں، بلکہ آپ بغیر وضو کے بھی صحیح کر سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کپڑا نجس بھی ہو گیا ہے تب بھی آپ کی صحیح ہے، اگر خدا نخواستہ بدن پہ نجاست کہیں آ گئی ہے کسی طرح کی تب بھی آپ کی صحیح ہو جائے گی۔ تو صحیح میں طہارت شرط نہیں ہے۔ صحیح میں بھی وہی ہے کہ آپ جب مروہ کی طرف جا رہے ہیں تو بہت زیادہ داہنے اور بائیں نہ مڑ جائیں یا پیچھے بالکل نہ مڑ جائیں، آپ کا رخ مروہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور آپ ایک گرین لائٹ دیکھیں گے تو وہاں پر ہرولہ کرنا ہے، لیکن وہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے کوئی حکم نہیں ہے ایسا کہ وہاں ذرا تیز دوڑنا ہے آپ کو، لیکن وہ بھی واجب نہیں ہے، وہ بھی مستحب ہے۔ اگر آپ کریں تو سو بیٹر، اگر چھوٹ بھی جائے تو اس سے صحیح پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، تو یہ آپ کی صحیح ہے۔ تو پہلا جو عمرہ مفردہ کا عمل ہے وہ ہے میقات سے احرام باندھنا۔ نمبر 1، احرام میں نیت، تلبیہ، یہ 2 چیزیں ہیں۔ احرام میں لباس احرام 1، نیت 2 اور تلبیہ 3۔ محرم ہو جانے کے بعد 25 چیزیں حرام ہو گئیں، ان سے بچنا ہے۔ بہت ساری چیزیں کمبائنڈ ہیں مرد و عورت کے بیچ، ان کو دونوں کو بچنا ہے، کچھ چیزیں عورتوں کے لیے ہیں، کچھ چیزیں مردوں کے لیے ہیں، ان سے بھی بچنا ہے۔ اس کے بعد مکے آنے کے بعد سب سے پہلا کام عمرہ مفردہ میں، یعنی جو 2سرا کام عمرہ مفردہ کا، وہاں تو ایک میقات سے احرام آپ نے باندھ لیا، وہ ایک کام ہو گیا۔ 2سرا کام ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، 3سرا کام ہے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرنا، 3سرا کام ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور پھر 4تھا کام ہے سعی کرنے کے بعد تقصیر، یعنی مرد ہو یا عورت اسے آگے پیچھے رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ کہیں سے اپنے سر کے تھوڑے سے بال کاٹ لینا ہے، منڈانا نہیں ہے۔ تقصیر میں صرف آپ کے سر کے بال کاٹ لینا ہے، لیڈیز کو بھی کاٹنا ہے اور جینٹس کو بھی کاٹنا ہے، لہذا یہ تقصیر ہے۔ تقصیر کرتا ہوں عمرہ مفردہ میں قربتاً الی اللہ، اسی کے ساتھ آپ خود بھی آپ اپنی تقصیر کر سکتے ہیں۔ اگر قینچی ہے تو آپ اپنے بال تھوڑے سے کہیں سے کاٹ لیجیے، لیکن جب تک آپ کی اپنی تقصیر نہیں ہوئی ہے آپ دوسرے کی تقصیر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اپنی تقصیر کر لی ہے یا کسی نے آپ کی تقصیر کر دی ہے تو آپ دوسرے کی تقصیر کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں قینچی ہاتھ میں دے کے کہ صاحب ہماری تقصیر کر دیجیے، آپ کر تو سکتے ہیں، پر اس کا خیال ہے جب آپ کی تقصیر ہو چکی ہو
یا آپ اپنی تقصیر خود کر چکے ہوں. انسان اپنی تقصیر خود کر سکتا ہے، لیکن جب تک اپنی تقصیر نہ کر لے اس وقت دوسرے کی تقصیر نہیں کر سکتا. اپنی تقصیر بھی کر سکتا اور کسی دوسرے تقصیر کرا بھی سکتا ہے، لیکن اس کا خیال رہے کہ جب تک آپ کی تقصیر نہ ہو جائے آپ دوسری کی تقصیر نہیں کر سکتے، ورنہ آپ پر کفارہ ہوگا. اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، کفارہ آپ پر ہوگا اگر آپ کی تقصیر نہیں ہوئی ہے. لہذا یہ چوتھا عمل ہے عمرہ مفردہ کا. اب اس کے بعد احرام اتر جاتا ہے، یعنی جو چیزیں حرام تھیں وہ ہٹ گئی ہیں اور آپ بالکل تو گویا آزاد ہو گئے ہیں. اب صرف 2 عمل رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ اس کے بعد والی کلپ میں بیان کیے جائیں گے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.